اسی طرح نماز اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے۔ آپ پیغمبروں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس بات کا عادی بنا دیا تھا کہ جب کبھی تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل پیش آئے تو فوراً نماز میں سکون اور پناہ طلب کرنا، تم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا۔ اور ان کی عادت تھی کہ جب کبھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت سامنے آتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا سے بڑا معاملہ، ہم سب سے پہلی وہ چیز جسے چھوڑتے ہیں وہ نماز ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر مصیبت کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، اور ہم ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر دوسرے سب کاموں کے ذریعے مدد چاہ رہے ہیں۔ آپ خود ذرا سوچئے کہ اگر کوئی امیر یا کوئی وزیر یا کوئی بہت بڑا عہدیدار آپ کو وقت دے دے کہ تم مجھ سے اکیلے میں آدھے گھنٹے گفتگو کر سکتے ہو، تو آپ کی خوشی کا کیا کہنا؟ آپ کتنا زیادہ خوش ہوں گے، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں پڑیں گے کہ اس نے تو مجھے اپنے سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا وقت دے دیا ہے۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ وہ اللہ جو آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، وہ آپ کو خود سے گفتگو کرنے کا موقع دیتا ہے، جب اس کا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنانے کا وقت آ چکا۔ آؤ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، اللہ کو جو کہنا ہے کہو، اللہ کے سامنے جو بھی دکھڑا رونا ہے رو۔ اور ہم ہیں کہ اگر مسجد کے پاس موجود ہوں تو اذان سن کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، اب دور چلتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم دور ہوتے تو اذان کی آواز سن کر مسجد کے قریب آ جاتے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خود سے اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں، بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس موقع کو لے ہی نہیں رہے ہیں۔ اور جب بندہ نماز میں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ وہ جب کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، یعنی نماز کے ایک ایک ذکر کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے آپس میں مار کر رہے ہیں۔ جب ہماری نماز زندہ ہوتی ہے تو گویا ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریب وہ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ تو نماز اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے۔